حضرت علی نے فرمایا، اگر جو چاہا ہے وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ روٹھنا اور منانا۔ روٹھنا سنت عائشہ ہے اور منانا سنت رسول۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے سوائے ماں کے کوئی دوسری عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ میں وہ بد نصیب لڑکی ہوں جو اپنی ماں سے لڑی ایک ایسے انسان کے لیے جس نے اسے گھٹیا کا لقب دے کر چھوڑ دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے ڈرنے والی لڑکیاں غیر مردوں سے ملتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتی۔ 2 نمبر عورت تھی، 2 نمبر کردار تھا، مگر 1 نمبر مردوں کا کافی رش تھا۔ مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کے کسی کی بہن سے نہ کھیلے۔ یا اللہ ایسی موت عطا کرنا جس میں کلمہ اور کفن دونوں نصیب ہوں۔ کہہ دو دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب قرآن پاک ہے۔ جب بیٹی کی شادی کریں تو رخصتی کے وقت اسے یہ ضرور بولیں کہ ہم ایک انسان کے ساتھ تمہیں رخصت کر رہے ہیں، اگر درندہ نکلے تو واپس آ جانا، کیونکہ مری ہوئی بیٹی سے طلاق یافتہ بیٹی بہتر ہوتی ہے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ مولا ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا، کسی نے وجہ پوچھی تو جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت۔ یہاں وہ عرب بھی گزرے جو بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، پھر ایک ہستی نے آ کر سمجھایا انہیں، قتل نہ کرو یہ تو رحمت ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امی کہتی ہے، مرد تو اکثر نکاح کے بعد بھی چھوڑ دیتا ہے اور تو محبت پہ روتی ہے۔ بنت حوا محتاط رہا کریں، ابن آدم اتنے فرما بردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ جو اللہ کی خواہش کرتا ہے اللہ تک رسائی چاہتا ہے، اللہ تک صرف ایک ہی سیڑھی جاتی ہے اور اسے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جن کے نام میں اتنی کشش ہے، سوچ وہ خود کتنی پرکشش ہستی ہوگی۔ سبحان اللہ۔